السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سسٹرز، آپ لوگ کے کیا حال ہیں؟ امید خیریت سے ہوں گی، اور الحمدللہ ہمارا آج پردہ سیریز جو چل رہی ہے اس کی کلاس نمبر 8 ہے، اور آج جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے بہت اہم ہے، کیونکہ عموماً جو خواتین ہیں، بچیاں ہیں، وہ اس ڈر سے پردہ نہیں کرتی کہ لوگ کیا کہیں گے۔ تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پردہ اور لوگوں کی باتیں۔ ویسے ایک بات آپ کو بتاؤں کہ جیسے جیسے دن آگے بڑھتے جا رہے ہیں، سفر بہت زیادہ جو ہے انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے۔ ویسے تو سب کا تجسس بڑھ رہا ہے کہ بھئی اب نیکسٹ ویڈیو کون سی ہوگی، اور فیڈ بیک بھی بہت اچھا آپ لوگ کا آ رہا ہے ماشاءاللہ۔ گروپ میں آپ لوگوں نے بہت ایکٹیویٹیز زبردست قسم کی دکھائی، اور اپنی سٹوریز آپ لوگوں نے شیئر کی کہ آپ لوگوں کے ساتھ کیا کیا معاملے ہوئے جنہوں نے پردہ شرعی کیا یا نارمل پردہ کیا۔ تو اس طرح جو خواتین میں جو پرابلمز آتی ہیں یعنی پردہ کرنے کے بعد، تو وہ بھی جاننے کا موقع ملا اور بہت مزہ آیا، بہت اچھا لگا۔ بس یہ سب کچھ اللہ کا کرم ہے، اس میں میرا کوئی ہاتھ نہیں، کوئی کمال نہیں۔ دیکھیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے چنا ہے بولنے کے لیے، اور آپ لوگ کو چنا ہے سننے کے لیے۔ بس دعا یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اس سفر کو بہت آسان بنائے۔ اچھا، یہاں پر ایک حیرت والی بات یہ ہے کہ پردہ سیریز جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا تو خواتین آ رہی تھیں، اب جب میں نے جو نوٹ کیا ہے، جو خواتین پردہ کرتی تھی تو ان میں بڑا کانفیڈنس آ گیا ہے، اور جو پردہ نہیں کرتی تھی ماشاءاللہ وہ بھی کرنے لگ گئی ہیں۔ کیونکہ دیکھیں، یہ ہوتا ہے نا ہمارے ساتھ کہ کچھ چیزیں ہم کرنا چاہتے ہیں، لیکن کسی کی طرف سے اگر حوصلہ افزائی یا کسی کی طرف سے اگر کانفیڈنس مل جاتا ہے، ایک بوسٹ مل جاتا ہے، تو وہ کام کرنے میں تھوڑا آسانی ہو جاتی ہے۔ کیونکہ زندگی میں مشکلات تو آتی ہیں، تو پھر انسان کر کے چھوڑ دیتا تھا کہ نہیں بھائی بہت مشکل ہے، میں نہیں کر سکتی، اور لوگ کیا کہیں گے، اور پھر رشتوں کا مسئلہ ہوگا، اور اگر رشتے ہو گئے تو جوائنٹ فیملی میں کس طرح پردہ کریں گے۔ تو شیطان اس طرح کی بہت ساری آپ کے ذہن میں وسوسے اور سوالات ڈالتا ہے، تو ایک اہم اور ایک بہترین طریقے سے ہم دور ہو جاتے ہیں۔ اور میری زندگی میں بھی اس طرح کی پرابلم آئی ہے۔ کچھ لوگ اپنے ہی تھے جو اس پردے پہ بات کرتے تھے، تو جب میری زندگی میں جو حوصلہ آیا، وہ سب سے بڑی بات میری بیٹی ہونے کے بعد۔ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہر ویڈیو میں اپنی کوئی نہ کوئی اسٹوری آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ۔ اور اس کے پیدا ہونے کے بعد نا مجھے بہت مضبوطی آ گئی، اور ایک چیز تھی، ایک ویڈیو تھی جو میرے خیال سے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو اچھا ہے۔ وہ ویڈیو نے میری زندگی چینج کی۔ پڑھ تو ہم رہے تھے، لیکن یہ نا کہ کچھ چیزیں سننا، کچھ کسی کے ذہن پر اثر کر جاتی ہیں سننے سے، کسی چیز کو دیکھنے سے، یا کوئی ایسا کوئی نصیحت کر کے چلا جاتا ہے تو وہ بات دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، تاکہ جو کچھ آپ لوگ کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے اگر آپ کی زندگی میں یہ اس طرح کے معاملے آئیں تو آپ کو میری بات سے کچھ حوصلہ مل جائے انشاءاللہ۔ جی تو چلیے ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ پردہ اور لوگوں کی باتیں۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ کوئی اچھا کام کر رہے ہوں اور لوگ آپ کے خلاف نہ ہوں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ جہاں آپ برائی میں تو ہو سکتا ہے لوگ چھوڑ دیتے ہیں کہ بھائی اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ، لیکن کہیں آپ نے کوئی اچھا کام کیا تو لوگوں نے آپ کے لیے جو ہے وہ کہتے ہیں نا ہاتھ پیر دھو کے پیچھے پڑ گئے۔ مجھے یاد ہے جب میں نے پردہ کرنا شروع کیا تھا نا، تو میرے اپنوں کو نہیں پسند آیا تھا، اور مجھے محفلوں میں بہت عجیب عجیب سی باتیں سننے کو ملتی تھی کہ ابھی مطلب میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ ابھی پہنا ہے پردہ اور 2 دنوں کے بعد اتار دیں گی۔ یہاں تک بھی باتیں سنی کہ ابھی تو بھوت چڑھا ہے پردے کا، اور جب یہ بھوت اترے گا تو یہ پردہ بھی ساتھ اتر جائے گا۔ اللہ اکبر! سوچئے اللہ کے اتنے پیارے حکم کو، اتنے مقدس حکم کو لوگ اس طرح باتیں کرتے ہیں کہ دل تکلیف میں آتا تھا۔ لیکن میں کیونکہ اللہ کے لیے کر رہی تھی تو مجھے پھر یہ پرواہ نہیں تھی کہ لوگ کیا بات کر رہے تھے۔ ہاں، لیکن میں نے اپنے اندر اخلاق کی جو کمی ہو جاتی نا، وہ نہیں ہونے دی، کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ لوگ جب آپ سے پوچھتے ہیں آپ پردہ کیوں کریں تو آپ کھٹ سے جواب دیتے ہیں، کیوں، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ نہیں، اس طرح نہیں جواب دینا، بڑے پولائٹلی، بہت اچھے طریقے سے آپ نے ان کو جواب دینا ہے، کیونکہ آپ اللہ کے لیے کر رہی ہیں نا، اور اللہ ہی آپ کو ہمت دیتا ہے۔ اب آپ نے ایک اللہ کے احکامات پر عمل کر رہی ہیں، حجاب کر رہی ہیں، نقاب کر رہی ہیں، تو لوگوں کی باتیں تو ضرور آئیں گی نا، اس کے لیے بھی تیار ہیں نا۔ تو فرض کریں آپ نے نیا حجاب کرنا شروع کیا، تو لوگ آپ سے پوچھیں کہ اتنی گرمی ہے، اتنی گرمی میں کیسے حجاب کر لیتی ہو؟ اور میں آپ کو بتاؤں، عجیب عجیب قسم کے سوالات آتے ہیں۔ اچھا، تھوڑا سا نا میں آپ کو ان سوالوں کے جواب دینے کے لیے تیار کرتی ہوں۔
ایک طرف میں سوال کروں گی، دوسری طرف جواب دوں گی، تاکہ آپ لوگ کی طرف بھی اگر اس طرح کے سوال آئے نا تو بہت احسن طریقے سے، پیارے طریقے سے آپ نے جواب دینا ہے، ٹھیک ہے؟ بلکہ نا یہ چھوٹی سی ایک ورک شاپ کرتے ہیں، کیونکہ ہر دن نئے لوگ ہوں گے اور نئے سوالات ہوں گے، تو اس میں تھوڑا سا ہوم ورک ہم کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سوال نمبر 1 ہے کہ پہلے تو تم پردہ نہیں کرتی تھی، اب یہ ڈرامے بازی کیوں؟ جواب آپ نے بڑے پیارے طریقے سے دینا ہے۔ اللہ ہدایت دیتا ہے، جسے چاہے سیدھی راہ دکھاتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر نمبر 2 آپ کے پاس آئے گا کہ نقاب پہنتی ہو تمہیں کون پسند کرے گا؟ آپ نے جواب دینا ہے جو اللہ کو پسند کرے گا۔ اب شادی والے دن نقاب پہنو گی؟ جواب کیوں، شادی والے دن معافی مل جائے گی۔ پھر شادی کے بعد عموماً جو سہیلیاں ہوتی ہیں، فرینڈس ہوتی ہیں، وہ پوچھتی ہیں کہ اگر تم نے پردہ کر لیا اور تمہارے شوہر کا دھیان کہیں اور چلا گیا تو آپ نے کیا جواب دینا ہے؟ پردہ شوہر سے تو نہیں کرتی نا، اللہ تعالیٰ نے تو پردہ رکھا ہی نہیں ہے شوہر سے، ٹھیک ہے؟ اب اتنا بھی کیا پردہ کہ بندہ بھوت بن جائے، جیسے میں آپ لوگ کو پہلے بتا رہی تھی، تو آپ نے جواب دینا ہے نقاب اتار کر چڑیل بننے سے بہتر ہے کہ بندہ بھوت بن جائے۔ پھر سوال آپ کے پاس آئے گا نقاب میں کیسے کھاؤ گی؟ تو آپ نے جواب دینا ہے منہ سے، نقاب سے تو نہیں کھانا، منہ سے کھانا ہے۔ دیکھیں یہ بڑے مزے کے سوالات اور جوابات ہیں۔ دوسرا ہے کہ تم نقاب میں آئس کریم کیسے کھاؤ گی؟ تو جواب کیوں، نقاب کو فلو ہوا ہے۔ پھر سوال ہے کہ تم یونیورسٹی کی ٹاپر ہو، تم نقابی بھی ہو، تو جواب میں ہے کہ اپنا فیس کور کرتی ہوں، برین نہیں۔ زبردست۔ اچھا اس کے بعد ہے اب تم نقاب لیتی ہو تو تمہاری پکچر اچھی نہیں آئے گی۔ یہ تو میرے پاس بھی بڑے سوالات آتے تھے کہ اب آپ نقاب لیتی ہیں، حجاب لیتی ہیں تو آپ کی پکچر اچھی نہیں آئے گی۔ پھر آگے 2-3 اور سوالات ہیں کہ نقاب اگر پہن لو گے تو گاڑی کیسے چلاؤ گی، اور اگر یہاں پر کوئی نہیں ہے تو نقاب اتار دو۔ تو اس کا آپ سب نے ان سوالوں کا ایک ہی جواب دینا ہے، جو میرے اللہ کو پسند ہوگا میں وہی کروں گی۔ بس ان سوالوں کا خلاصہ کلام یہی ہے کہ کوئی بھی کچھ بھی آپ سے کہے، آپ نے بہت پیار سے جواب دینا ہے، کیونکہ آپ سفیر بن رہی ہیں نا، آپ دین کی سفیر بن رہی ہیں، اللہ کے احکامات کی سفیر بن رہی ہیں۔ آپ پریزنٹ کر رہی ہیں کہ دین اسلام کتنا پیارا اور پولائٹ ہوتا ہے، کہ اس میں اگر ڈھل جاؤ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی جو مزاج میں اور طبیعت میں نرمی دے دیتا ہے۔ آپ کو گرمی لگے، آپ کو کوئی کچھ بھی کہے، بس آپ نے اپنے اندر، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ کانفیڈنس رکھنا ہے کہ آپ جو کچھ کر رہی ہیں اللہ کے لیے کر رہی ہیں۔ اور یہاں پر میں آپ کو ایک اور مثال دیتی چلوں کہ دیکھیں ایک سویلائز جگہ ہوتی ہے، وہاں کا یونیفارم ہوتا ہے۔ آپ کوئی سا بھی ادارہ دیکھ لیں، فوجی دیکھ لیں، ڈاکٹر یا پھر انجینئر، یا کوئی بھی آپ اچھی پوسٹ پر ہوتی ہے نا، وہاں پر آپ کو یونیفارم ملتا ہے، اسکولوں میں یونیفارم ملتا ہے، کالجز میں ملتا ہے۔ تو کیونکہ آپ کو عام لوگوں سے ہٹ کر خاص بنا دیا جاتا ہے۔ کس طرح؟ اس یونیفارم کے ذریعے آپ پہچانی جاتی ہیں یا پہچانے جاتے ہیں کہ آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں، جب آپ نے اللہ کا یونیفارم پہن لیا تو آپ بھی خاص ہو گئیں، کیونکہ اللہ نے آپ کو خاص بنایا ہے، رائٹ؟ تو دنیا کا جو یونیفارم ہوتا ہے ہم بڑی محبت، بڑی احترام اور بڑی عزت کے ساتھ پہنتے ہیں، ہے نا، کیونکہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یونیفارم پہن کے ہم عام لوگوں سے ہٹ کے خاص بن جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو خواتین کو یونیفارم دیا ہے نا، ہم کس سے بچ رہے ہیں؟ ہم بری نظروں سے بھی بچ رہے ہیں اور جہنم کی آگ سے بھی بچ رہے ہیں۔ ایکچولی سب کچھ آپ کے دماغ میں ہے، آپ کے دل میں ہے۔ آپ اگر اپنے آپ کو میسج دیں گی نا کہ مجھے گرمی نہیں لگ رہی، یقین جانیے آپ کو گرمی نہیں لگے گی۔ میں آپ کو بتاؤں، کراچی جیسے امریکہ میں ایک اسٹیٹ ہے جس کو فلوریڈا کہتے ہیں، وہاں پہ سخت گرمی پڑتی ہے، اور ہم گرمیوں کے دن میں وہاں پر گئے تھے۔ یقین جانے میں نے وہاں پہ حجاب پہنا اور اپنے آپ کو یہی میسج دیتی رہی کہ مجھے گرمی نہیں لگتی، مجھے گرمی نہیں لگ رہی۔ یقین جانے مجھے گرمی نہیں محسوس ہوئی بالکل۔ پھر ایک اور اتنی اچھی بات کہ جو لوگ نقاب لیتی ہیں، حجاب لیتی ہیں، تو ان کی اسکن بڑی اچھی ہو جاتی ہے، کیونکہ سب سے پہلی بات کہ بری نظروں سے بچتی ہے۔ پھر دوسرا، جو یہ ڈسٹ ہوتی ہے، دھول مٹی ہوتی ہے، اس سے بھی بچتی ہے عورت، بلکہ ہزاروں قسم کے جرمز اور بیماریوں سے بھی بچتی ہے۔ دیکھیں نا ابھی کرونا جب آیا تھا تو کیا ہوا، منہ کو ڈھانکنے کو کہا نا، تو ہر خاص و عام نے اپنے منہ کو ڈھانکا۔ تو اسی طرح اس سے پہلے کہ کوئی بیماری ہمیں آ گھیرے، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پر اگر عمل کریں گے تو ہمیں ہمارے درجات بلند ہوں گے، ہم میں ہمت آئے گی، لوگوں کا ہم فیس کر سکیں، سامنا کر سکتے ہیں۔
اور جن بچیوں نے خواتین نے اپنے آپ کو گندی نظروں سے بچا لیا تو وہ اپنے شوہر کی شہزادی ہوں گی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ان کے رشتے میں محبت ڈال دیتا ہے۔ یقین جانیے، بس آپ نے اپنے رب کے اوپر یقین رکھنا ہے، وہ آپ کو عزت بھی دے گا، وہ آپ کو عزت دلوائے گا، کیونکہ جب ہم کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی چیز غلط نہیں کر رہے تو پھر کیوں کسی سے ڈریں سوائے اپنے رب کے۔ جب آپ خود اپنے لباس کو اہمیت دیں گی تبھی دنیا آپ کو ویلیو دے گی، ورنہ آپ کے لیے ہر جگہ مشکل کھڑی ہو جائے گی۔ تو اپنے اندر کانفیڈنس پیدا کریں کہ جو میں کر رہی ہوں اللہ کے لیے کر رہی ہوں۔ پھر فرض کریں اگر آپ کہیں جاتی ہیں کسی فنکشن میں یا کسی گھر میں رشتہ داروں میں، تو ایک کونے میں ہو کے نہ بیٹھ جائیں، اپنے عبایا اور اپنے حجاب کو کیری کریں، ان کے ساتھ کام کرائیں، ان کے ہاں جو جائز جیسے چیزیں ہیں شادیوں میں اگر جیسے گانے بجانے اس میں تو بالکل حصہ نہ لیں، لیکن ان کی ہیلپ کریں، ان کے ساتھ کام کروائیں۔ آپ دنیا سے کٹ کے بیٹھیں گے تو لوگ یہ سمجھیں گے او ہو جو پردہ ہے صرف خاص ہی لوگ کر سکتے ہیں، بھائی ہم نہیں کر سکتے، تو آپ نے تو پریزنٹ اچھا کرنا ہے نا۔ اور کبھی بھی اپنے پردے کو لے کے اپنے اخلاق کو برا نہ کریں، ورنہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ اسلام انسان کو غرور سکھاتا ہے، اور جب آپ پردہ کرتی ہیں تو آپ کے اوپر ذمہ داری آ جاتی ہے۔ پردے کی وجہ سے آپ کو اسلام کی سفیر اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے، تو اپنے ارادوں میں مضبوطی رکھیں اور اپنے جو لوگ ہیں ان کو کہیں کہ مجھے سپورٹ بھی کریں، تو آپ دیکھیے انشاءاللہ پھر اس قسم کی باتیں آپ تک نہیں آئیں گی، اور اگر آئیں گی بھی نا تو پھر آپ پریشان نہیں ہوں گی۔ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا اگر آپ لوگوں کے کوئی سوالات ہیں تو آپ لوگ وہ بھی کر سکتی ہیں، اور انشاءاللہ اب جو نیا سیشن ہمارا ہوگا کلاس نمبر 8، اس میں ایک نیا ٹاپک ہے بہترین، کہ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ بس اب پردہ اترا اور جب پردہ اترا اب تو یہ نقاب چھوڑ ہی دے گی، اسی کے مطابق اس کے بعد پھر جوائنٹ فیملی، اور پھر اس کے بعد پھر اپنے آپ سے کس طرح محبت کی جاتی ہے، تو انشاءاللہ ہم وہ آپ کے ساتھ ٹاپک شیئر کریں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔